بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه المساجد لذكر الله تبارك وتعالى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور ہمارے شہر نندربار سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، ہم اس وقت اللہ کے گھر کے افتتاح کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. شہر نندربار میں ماشاءاللہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اور مساجد بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پر پائی جاتی ہیں. البتہ مسلمانوں کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی ایک ایسے بڑے مرکز کی جو امت کے دینی، تعلیمی، تعمیری اور ہر قسم کے کاموں کی ضرورت کو پورا کر سکے. ایک چھوٹی سی مسجد تھی یہاں پر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جس میں مشکل سے 200-300 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے. الحمدللہ ہمارے کچھ دوستوں کی اور ہمارے شہر کے مخیرین کے تعاون کی برکت سے ایک بڑا مرکز وجود میں آیا. وللہ الحمد علی ذالک. اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. مسجد یہ مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اپنے گھر سے زیادہ مسلمان کے لیے مسجد ضروری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ آپ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، مگر آپ نے پہلے فکر کی مسجد نبوی کو بنانے کی. اس کو بنانے کی فکر کی. صرف اتنا ہی بس نہیں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بناتے وقت اللہ رب العزت نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر تعمیر کروایا. روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک روایت کے مطابق 70,000 سال پہلے اللہ کا گھر فرشتوں نے بنایا، جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں. قرآن کریم اس کو کہتا ہے قیام للناس و امنا، کہ اس کعبہ کی برکت سے دنیا بھی برقرار ہے اور اسی کعبہ کی برکت سے دنیا کا امن بھی برقرار ہے. اگر یہ کعبۃ اللہ نہ ہو تو نہ تو دنیا باقی رہے اور نہ یہ دنیا کا امن باقی رہے. اسی کی برکت سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو مسجد کہنے کو تو اینٹ سے اور ریتی اور گارے سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے، مگر مسجد میں اور دوسرے گھروں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی بابرکت اور کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے. تو یہ مسجد جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے تعمیر کروائی. اس میں ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں بہرحال، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے اہم ترین ضرورت کو پورا کرنے کے اسباب مہیا کیے جو اس وقت امت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. مسجد جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر دین زندہ رہتا ہے، اور جہاں مسجد نہیں ہوتی ہے وہاں پر امت سے اور ملت اسلامیہ سے دین کیا ہو جاتا ہے؟ رخصت ہو جاتا ہے. ایسی بستیاں، ایسے گاؤں اور ایسے دیہات جہاں پر مسجدیں نہیں ہوتی ہے، اگر ہم اور آپ وہاں پر جا کر وہاں کے مسلمانوں کی دینی اعتبار سے جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی زندگیوں میں دین نہیں رہتا ہے. ان کی نسلوں سے دین کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے.
تو اس لیے اللہ رب العزت ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایسا کھڑا کرتا ہے۔ قرآن کریم خود اللہ بیان فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ اللہ کا گھر وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا گھر ہو اور اس اللہ کے گھر میں جا کر انسان ذکر کرے، کیوں کہ میں اور آپ اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے، موج اور مستی کے لیے اور اس دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں آئے، بلکہ میرے اور آپ کے آنے کے مقصد کو قرآن نے بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدے کو نماز کی روح کہا جاتا ہے۔ سجدہ کیوں سب سے افضل؟ اس لیے سب سے افضل کہ جب انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے ہی گویا کہ وہ اپنی انا کو قربان کرتا ہے۔ کس کو قربان کرتا ہے؟ اپنی انا کو۔ کیا مطلب اپنی انا کو قربان کرنے کا؟ یعنی اب اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ وہ کرنے دھرنے والی ذات اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی لیے میں اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے نہیں۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر چونکہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی کوئی گنجائش ہے نہیں، لہذا اس بنا پر صرف اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں آ کر سر جھکایا جائے۔ اور مسجد پہلے زمانے میں جو امتیں ہوا کرتی تھی ان امتوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے تھے، ان کے لیے جگہ خاص کر دیتے تھے کہ یہاں پر آ کر نماز پڑھنا ہے، تو ان کو وہاں پر جس وقت نماز طے ہے اس وقت جا کر وہیں پر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے ساتھ اللہ نے رحمت کی، یوں اس لیے کہ اس امت کا رسول رحمت للعالمین تھا، تو اللہ نے اس امت کے ساتھ رحمت کی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری مسجد میں جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی، جہاں تم وضو کرو تمہارا وضو ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی جگہ کو فکس کیا گیا نہیں۔ تو یہ امت کو اللہ رب العزت نے سہولت دی۔ اور یہ مسجدیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان مسجدوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان مسجدوں کی وجہ سے امت میں اجتماعیت باقی رہے۔ امت میں کیا باقی رہے؟ اجتماعیت۔ کیا مطلب؟ کہ مسجد میں آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و عیاض، محمود و عیاض یہ بادشاہ اور غلام تھے، کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی مالدار ادھر نماز پڑھے گا اور غریب ادھر نماز پڑھے گا، مولانا ادھر نماز پڑھے گا، نہیں، یہاں پر تو سب ایک ہی صف میں آ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت آدمی پوچھتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دین کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے بے شمار فوائد جو انسان، کیونکہ انسان یہ مدنی الطبع واقع ہوا ہے، لہذا انسان کے بہت سارے اجتماعی مسائل اور انفرادی مسائل کے سلسلے میں ایک دوسرے سے انسان ڈسکشن کرتا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کر کر اس کو حل کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان مساجد کے نظام کو جاری کیا۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا پرخطر دور ہے، اس کو 15ویں صدی ہجری کہتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان کو اپنی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ ابھی میں پوچھوں کہ ہم کون سی ہجری سے گزر رہے ہیں تو 90% نہیں 95% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کون سی صدی ہجری سے گزر رہے ہیں۔ کون سی صدی ہجری میں ہیں ہم لوگ؟ 1445۔ کون سی؟ 1445، یعنی 1445 سال پہلے ہجرت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کو 1445 سال ہوئے، اور اس سے پہلے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس کو کتنے ہو گئے؟ 13 کو ملاؤ تو تقریباً حضور کی بعثت کو 14
58 سال ہوئے. کتنے ہوئے؟ 1458 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے، تو آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کو کتنے ہو گئے؟ 1498 سال ہوئے. کتنے سال ہوئے؟ 1498 سال. یعنی 2 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کو 1500 سال کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہو جائیں گے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں، یہ دنیا یہ اب تباہی کی طرف جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جیسے جیسے دور نبوی سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوگی اور قیامت کے قریب ہوگی، ویسے ویسے برائیاں بڑھتی چلی جائے گی. ویسے ویسے برائیاں کیا ہوتی چلی جائے گی؟ نیکیوں میں کمی آئے گی اور برائیوں میں اضافہ ہوگا. تو جیسے جیسے زمانہ ہمارا قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کے اندر میں برائیوں میں اضافہ ہوگا. اور ایسے برائیوں میں اضافے کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت مشکل کام ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزرے وہ ایک زمانہ تھا جس کو صنعتی انقلاب کہتے تھے، مشینی انقلاب. کیا بولتے تھے اس کو؟ مشینی انقلاب. یعنی دھواں اور تیل یعنی ڈیزل، پیٹرول، آئل کے ذریعے سے دنیا نے ترقی کی. اب ہم جس دور کے اندر میں داخل ہوئے ہیں، اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفو اور بایو ٹیکنالوجی کا زمانہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ انفو اور بایو ٹیکنالوجی کا زمانہ، جس کو بگ ڈیٹا کا زمانہ کہا جاتا ہے. کہ پہلے زمانے میں صرف انسان کے ظاہر کے اوپر کنٹرول کیا گیا، مگر اب جب جس دور میں ہم جا رہے ہیں جس کو ایلگوتھریم کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی اب انسان کی عقل کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انسان کے خواہشات پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایڈورٹائز کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایپلیکیشن کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں انسان کے سامنے لائی جاتی ہے کہ ہر انسان کی فکر کو سمجھ لیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جس کو فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کوئی چیز سوچیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے وہی چیزیں آنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے دماغ کے اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ نے کسی چیز کو سرچ کیا گوگل کے اوپر جا کر یا کہیں پر بھی جا کر، تو پھر آپ کے سامنے ایڈورٹائز اسی طرح کی آتی ہے. تو اس طرح سے انسان کے دماغ پر کنٹرول کیا جاتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے. انسان نہیں خریدنا ہے پھر بھی بہت ساری چیزیں کیا کرتا ہے؟ خرید لیتا ہے. انسان نہیں کرنا ہے پھر بھی بہت ساری چیز، کیوں کہ وہ بار بار وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے. آخر میں کیا 10 بار 20 بار ہونے کے بعد بٹن دبا دیتا ہے وہ کہ چلو بھائی منگا کے دیکھیں کیسا ہے، دیکھتے ہیں ذرا یہ کیسا ہے. تو اس کو کہتے ہیں انسان کے، اس لیے فرماتے ہیں کہ فکری اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس کے پاس دین ہوگا، وہ مسجد سے جڑا ہوگا، وہ علماء سے جڑا ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ جڑا ہوگا، وہ قرآن سے جڑا ہوگا، اس کا نماز کا اہتمام ہوگا، ذکر اللہ کا اہتمام ہوگا، تو ہی وہ بچ سکتا ہے. ورنہ اس زمانے میں انسان کو اپنی فکر اور اپنے عقیدے کا بچانا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ چیلنج ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے یہ مساجد کا سلسلہ شروع کیا. اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی اس امت کے اندر میں تو یہ امت بہت زیادہ گمراہی کے راستے پر کیا ہو جاتی؟ چلے جاتی. میں آخر میں ایک بات بتا کر اور ہمارے جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی میں مصر گیا تھا، تو میں ہر جگہ پر اپنے بیان میں آخر میں اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں مصر گیا، وہاں پر 100% مسلمان. کتنے فیصد؟ 100%. کون سی زبان بولتے ہیں معلوم؟ عربی زبان بولتے ہیں. جس زبان میں قرآن نازل ہوا، جس زبان میں حدیث مبارک یعنی پورا اسلام جس کے اندر میں مدون ہوا وہ عربی زبان. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ 15-17 دن پہلے جب میں وہاں پر گیا میں نے دیکھا کہ 100% مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں اسلام نہیں. ان کی زندگی میں کیا نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں اسلام. آپ کو دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا ہے. میں ایسا کہتا ہوں کہ میں نے مصر میں اسلام کو ڈھونڈا مگر مجھے اسلام نہیں نظر آیا. مصر میں نے کس کو ڈھونڈا؟ اسلام کو ڈھونڈا، مجھے نہیں نظر آیا. جمعہ کے دن ہم پہنچے تھے تو ہم جمعہ سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں گئے تو قرآن کریم کی قرات کر رہے تھے. قاری صاحب بالکل کلین شیو، نہ داڑھی نہ مجھ، کچھ نہیں، ایک دم ایسا لگتا تھا جیسے حجام کی دکان میں سے سیدھے وہیں آ کے بیٹھے ہیں. اس کے بعد خطیب صاحب آئے خطبہ دینے کے لیے، بوڑھے میاں، وہ بھی آئے. تو بہت پہلے تو مجھے لگا کہ حضرت بھی بالکل صاف ہی ہے، پھر بہت دھیان سے دیکھا تو ایسی چھوٹی چھوٹی مطلب برائے نام خشخشی داڑھی.
وہ بھی برائے نام بہت غور سے دیکھو، اپنے دوربین سے تو نظر آوے، نہیں تو نظر بھی نہیں آوے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب نماز کے لیے مصلی پر چڑھے تو وہ بھی کلین شیو، کوئی مولانا اور کوئی شیخ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہو۔ اب جب علماء اور مشائخ کے چہرے پر داڑھی ہیں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ عورتوں کی زندگیوں میں دین نہیں۔ رات میں ہم کہیں پر ایسے ہی گھومتے ہوئے نکلے تو دیکھا تو جگہ جگہ پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، بے پردگی کے ساتھ 100% مسلمان، مگر آپ کو کہیں دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا ان کی زندگیوں میں۔ تو میں نے اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہندوستان میں پیدا کیا۔ میں نے کیا کہا؟ تیرا شکر ہے تو نے کہاں پیدا کیا؟ ہندوستان میں پیدا کیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اللہ ایسا کیوں؟ یہ عرب ہے، ان کی زندگیوں سے اسلام کیسے رخصت ہو گیا؟ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کی زبان میں شریعت مدون ہوئی اور ان کی زندگیوں سے اسلام نکل گیا۔ امام شافعی جیسے امام یہاں پر آئے اور بڑے بڑے حضرات صحابہ نے اس کو فتح کیا، اور آج دور دور تک وہاں پر اسلام کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، کہ ہمارے علماء نے یہاں بھی انگریز آئے، وہاں پر بھی انگریز آئے، یہاں پر انگریز ان سے پہلے آئے، وہاں پر انگریز ہمارے بعد میں آئے، وہاں پر انگریز 18ویں صدی 1880 کے بعد آئے وہاں پر، اور ہمارے یہاں تو انگریز 17ویں صدی کے اندر ہی آ گئے، اور یہاں پر انگریز 300-400 سال رہے۔ لیکن اللہ کا عجیب نظام کہ وہاں پر ان لوگوں نے محنت کی تو ان کی زندگیوں سے اسلام نکل گیا، یہاں پر بھی محنت کی مگر یہاں پر اسلام کو وہ نہیں نکال سکے۔ کیوں نہیں نکال سکے؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا تھا دنیا والوں کو کہ اگر میں اپنے دین کو بچانے پر آ جاؤں تو مجھے طاقت کی ضرورت نہیں، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، مجھے کثرت کی ضرورت نہیں، میں ہندوستان کے کمزور مسلمانوں سے بھی اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے اسلام کا؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے علماء نے اس وقت محنت کی کہ لارڈ میکالے نے جب اعلان کیا 1833 میں کہ میں ایسا نظام تعلیم بناؤں گا کہ 50 سال کے بعد ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آئے۔ کیا چیلنج کیا تھا اس نے؟ 50 سال کے بعد 1833-34 میں کہا ایک بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اس کے اس اعلان کو 190 سال ہو گئے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب کو ملاؤ تو اس وقت 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور انگریز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے، اور انگریز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ کیوں بچا؟ اس لیے کہ اس وقت علماء کھڑے ہوئے اور ان علماء نے سوچا کہ اللہ کیا ہوگا، ہمارے 1857 میں ہمیں شکست ہو گئی اور دونوں طرف سے، ایک طرف ہندوؤں کی طرف سے ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے، دوسری طرف عیسائیوں کی طرف سے، تیسری طرف انگریزوں کی طرف سے، اے اللہ اس دین کو کیسے بچایا جائے؟ تو علماء کی ایک جماعت جو انہوں نے مکہ مکرمہ بھیجی اور ان کو کہا کہ یہاں تم دعا کرو، مکہ میں ہر جگہ پر جہاں پر بھی اللہ کے گھر کے دروازے کے پاس، ملتزم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، جگہ جگہ پر بیٹھ کر اللہ سے ایک ہی دعا کرو، اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اسلام اور آنے والی نسلوں کے اسلام کی حفاظت کا انتظام فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 سال تک وہ جماعت دعا کرتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر لوگوں کے دل میں بات ڈالی کہ بھئی مدرسہ قائم کرو۔ کیا قائم کرو؟ مدرسہ قائم کرو۔ تو 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ بھئی ہم حکومت سے کوئی مدد نہیں لیں گے، ہمارا مسلمان روپیہ 2 روپیہ جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا وہی لیں گے، اور ہمارے علماء کو ہم تیار کریں گے اور ان علماء کو پورے ملک کے اندر میں پھیلا کر دین کو بچانے کا کام کریں گے۔ تو الحمدللہ وہ علماء تیار ہوئے۔ جب علماء تیار ہوئے تو پھر ہمارے علماء کو، ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہے، ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا۔ استاد کا نام بھی محمود اور پڑھنے والے شاگرد کا نام بھی کیا تھا؟ محمود بعد میں چل کر شیخ الہند بنے۔ ان کے استاد حضرت مولانا محمود صاحب تھے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں سوچا کہ اللہ سب بچے تو مدرسوں میں آتے نہیں ہیں، جو بچے مدرسے میں نہیں آتے ان کا کیا؟ تو کہا کہ ان بچوں کے لیے جگہ جگہ مسجدوں کے اندر میں مکاتب کا نظام شروع کیا جاوے تاکہ بچے بچپن میں دین کیا کر لے وے، سیکھ لے وے۔ تو مکاتب کا نظام کیا گیا؟ پھیلایا گیا۔ تو بچوں نے بچپن میں وہیں پر دین سیکھا
علماء ایک طرف تیار ہوئے. پھر اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو کھڑا کیا. انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کھڑا کیا تو ان کے ذریعے سے بڑوں میں دین زندہ ہوا، بڑوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، کہ بچپن میں جو نہیں سیکھ سکا وہ 1 چلہ 2 چلہ 4 چلے 1 سال جا کر انہوں نے دین کو سیکھا. تو بچوں میں بھی دین زندہ رہا، بڑوں میں بھی دین زندہ رہا، عورتوں میں بھی دین زندہ رہا. اللہ نے خانقاہ کے نظام کو چلایا اور خانقاہ کے نظام کے ذریعے سے عوام اور خواص کے دلوں کو تزکیہ ہوا. ان چاروں محنتوں نے مل کر اسلام کو یہاں پر کیا کیا؟ زندہ رکھا. ان چاروں محنتوں نے مل کر اسلام کو کیا کیا؟ زندہ. اسی لیے ہمارے والد صاحب کہتے ہیں جھگڑا ہے بھی اور ہی کا. ہر دین کا کام کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی دین کا کام ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہی دین کا کام ہے. یعنی مدرسے والا یہ نہ کہے کہ یہی دین کا کام ہے، دعوت کی ضرورت نہیں، خانقاہ کی ضرورت نہیں، مکاتب کی ضرورت نہیں. مدرسہ بھی دین، دعوت بھی دین، مکاتب بھی دین اور خانقاہ بھی دین، یہ سب دین ہے. اور ان سب نے مل کر اسلام کو بچانے میں کیا کیا ہے؟ بڑا رول ادا کیا ہے. یہ ہی دین تو پھر آدمی کے لیے خطرہ ہے. تو اس لیے بیلنس باقی رکھنا ضروری ہے. ہماری ہر تحریک کو مضبوط کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان علماء کو، ان اکابرین کو جنہوں نے ان تحریکات کو زندہ کیا کہ 80-85% غیروں میں رہ کر بھی آج ہماری زندگی میں اسلام ہے الحمدللہ. اور عربوں مکہ میں جہاں پر اللہ کے 23 سال اللہ کے رسول کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس مکہ مکرمہ سے بھی اسلام کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حرمین سے، حجاز مقدس سے ابھی اعلان آیا کہ مسجد کے اندر میں افطاری نہیں ہوگی. بولے کیوں؟ بولے مسجد خراب ہوتی ہے. بولے سعودی کے اندر میں اعلان آیا کہ مسجد کے اندر میں آپ کوئی بھی چندہ نہیں کر سکتے. کہاں پر؟ حرمین میں. کوئی کہا کسی بھی دینی کام کے لیے آپ بیان نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ مائک چلتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جہاں پر اسلام آیا وہاں پر ان لوگوں کو اسلام کی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے یہاں پر اسلام کو زندہ رکھا. اللہ ہمارے ان اکابرین کی برکت ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کی محنتوں کی برکت ہے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ رب العزت ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کے ساتھ میں اب کہتا ہوں کہ اب ہماری نسلوں میں ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی اسکول، اپنے کالج اور اپنی یونیورسٹی بنانی پڑے گی. کیوں؟ 1990 میں حضرت قاری صدیق صاحب 89 میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب کو کہا کہ مولوی غلام آپ دینی ماحول میں ماڈرن ایجوکیشن شروع کرو. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ حضرت یہ مفتی لوگ فتوے دینا چالو کر دیں گے. تو کہا ابھی دینا ہو تو دیتے رہے لیکن آپ شروع کرو. تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم ہے تو شروع کر دیں گے. تو جامعہ نے 93 کے اندر میں کیا کہتے ہیں ITI شروع کیا. پھر 96 اور 97 کے اندر میں جامعہ نے BOMS کالج شروع کیا. یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وغیرہ سے وہیں پر پڑھے ہوئے ہیں. تو کسی نے والد صاحب کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ مولوی بگڑ گیا اور سب کو بگاڑا ہے. تو حضرت قاری صدیق صاحب زندہ تھے تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، اپنی قوم کو ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے. کہا کہ اچھا. حضرت نے یوں پھاڑ دیا اس اور کہا کہ مولوی غلام یہ آپ کا کام اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا ہے. عند اللہ آپ کے کام کی مقبولیت کی علامت ہے. کہا ان کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ مولوی لوگوں کو 25 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ امت کو اس کی ضرورت ہے. اور آج 25 سال کے بعد ہر ایک یہ بول رہا ہے کہ امت کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اگر اسی وقت جاگ گئے ہوتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے. لہذا ہماری اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھنے چاہیے تاکہ غیروں کے بیچ میں. حضرت قاری صدیق صاحب کہتے ہیں کہ 1989-90 میں کسی نے آ کر حضرت سے کہا کہ میری بچی غیر کے ساتھ چلی گئی. کہا کہ بھئی کیوں چلی گئی 90 میں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ ان کی کالج میں پڑھ رہی تھی. تو حضرت کہتے ہیں میرے دل میں فوراً بات آئی کہ آج یہ حال ہے، اگر آئندہ چل کر ہمارے بچے زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے، ان کے اداروں میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد کا طوفان ہمارے سر پر کھڑا ہے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے علماء کی نگرانی میں اپنے اداروں کو اپنے علماء کے ساتھ قائم کریں اور ان کو دینی ماحول دیں تاکہ ان کا دین کیا ہو سکے؟ زندہ رہ سکے. الحمدللہ ہمارے یہاں جامعہ میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی حافظ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم دین تو لے کر ہی جاتا ہے. 80-90% بچے کیا ہوتے ہیں؟ دین کو، کیونکہ ماحول ملتا ہے وہاں پر. 10,000 بچے علماء اور دین حافظ بننے والے، عالم بننے والے، اور ان میں یہ 3-4 ہزار ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو زیادہ ہے اسی کا رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ چڑھ جاتا ہے.
لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے عصری تعلیمی ادارے بھی اپنے قائم کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے، اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، جیسے ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو ہماری نسلیں ہمارے لیے دعا کرے گی، اگر ہم نے ان کے ایمان اور اسلام کو بچانے کی کیا کی فکریں کی تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کو عبادت کے ساتھ گزارنا، نوجوانوں میں خاص طور پر دین زندہ ہو اور مسجدوں کے ساتھ مربوط ہو۔ 2-4 دن تراویح کے لیے آتے اور پھر اس کے بعد ہوا نکل جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں سب، اس کے بعد ایک سب امام صاحب کے ساتھ رہتی ہے، باقی سب غائب۔ نہیں، استقامت کے ساتھ جس کا رمضان عبادت اور اطاعت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ گزرتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اس کا پورا سال اطاعت اور عبادت سے گزرتا ہے، اور جس کا پورا سال اطاعت سے گزرتا ہے اس کا خاتمہ یعنی زندگی عبادت کے ساتھ گزرتی ہے اور پھر وہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رمضان کو چانس سمجھنا چاہیے اور پورے رمضان کو عبادت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ 2، 60 قرآن، اور تراویح کے اندر میں آپ 3 قرآن پورے کرتے تھے۔ کتنے قرآن پورے کرتے تھے؟ 3 قرآن، ہر 10 دن کے اندر میں قرآن پورا کرتے تھے، تو 63 قرآن کیا کرتے تھے وہ۔ امام شعبی کے بارے میں آتا ہے ان کا انتقال ہوا تو لوگ رونے لگے، ان کی گھر کی عورتیں، کہا روتے کیوں ہو؟ کہا کہ انشاءاللہ اللہ مغفرت کر دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جس جگہ پر میری موت ہو رہی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر میں نے 57,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 57,000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو قرآن جب تک کہ زندگی میں قرآن رہے گا ایمان بچے گا، اور جہاں زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کو اپنے گھروں کے اندر میں زندہ رکھنا، یہ ہمارا سب کا دینی فریضہ ہے۔ لہذا قرآن کے ساتھ وابستگی فتنوں کے اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ غزہ کے اندر میں حالات بہت خراب ہے، 31,000 لوگ اب تک کے شہید ہو گئے ہیں 5 مہینے۔ کتنے؟ 31,000، جس میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ 23 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھر نہیں بیچاروں۔ کتنے؟ 23 لاکھ لوگ۔ اس وقت یہ حال ہے کہ ان کے پاس پینے کے لیے 20 لاکھ لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی، بے شرم دنیا، بے ضمیر دنیا۔ مگر قربان جائیے ان کے ایمان اور استقامت پر۔ ایسے حالات میں بھی ان سے جا کر کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہو، تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ الحمدللہ۔ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کچھ نہیں ہے، مسجدیں بھی توڑ دی، سب کچھ، مگر نماز ان کی زندگی میں ابھی بھی زندہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنا مضبوط ایمان کیسے ان کا؟ ورنہ عربوں میں تو ایمان رخصت ہو گیا ہے، یہ غزہ والوں کا ایمان کیوں اتنا مضبوط؟ تو کہتے ہیں کہ 1992 میں علماء کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، احمد یاسین، شیخ احمد یاسین شہید کے ساتھ میں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اگلے 10 سال میں ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے۔ تو 2002 تک کے ہر گھر میں ایک حافظ بن گیا۔ پھر کہا کہ ہمارے ہر گھر میں 50% لوگ حافظ ہونے چاہیے، تو 2012 تک ہر گھر میں 50% لوگ حافظ ہو گئے، اور 2022 تک کا انہوں نے پروگرام بنایا کہ غزہ کا ہر آدمی حافظ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں کے 23 لاکھ لوگوں میں سے 22 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں۔ کتنے لاکھ لوگ؟ 22 لاکھ، ہر آدمی قرآن، بوڑھا بھی حافظ، جوان بھی حافظ، مرد بھی حافظ، عورت بھی حافظ۔ 11,000 قرآن کے حلقے لگتے ہیں، ابھی گھر نہیں ہے، بار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سڑکوں پر قرآن یاد کر رہے ہیں۔ روزانہ 50-100 بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ایسے قرآن کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، تب جا کر وہ اتنے مضبوط دشمن کا کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ نعرہ بازی سے اور جذبات میں نکلنے سے نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے قرآن سے وابستہ ہونے سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہم تو تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو ڈگمگا جاتے ہیں، مگر اتنے شدید حالات کے باوجود جو وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اس کی برکت ہے قرآن۔ ایک طرف پوری دنیا کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف وہ نہتے لڑ رہے ہیں، مگر 150 دن میں ان کے حالت خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر میں ہر فرد کو حافظ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مشکل نہیں ہے، آدمی کرنا چاہے تو سب ہو سکتا ہے،
ہر گھر کے اندر میں قرآن کریم کا سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا ماحول ہمیں بھی بنانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ رمضان کی برکت ہے، رمضان کا موقع ہے، ہمیں اپنے زندگیوں میں قرآن کریم کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور رمضان کو کما حق ہو عبادت کے ساتھ اللہ کی رضامندی والے رمضان کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ہم مشکور و ممنون ہیں شیخ عبداللہ بلماش کے، جنہوں نے ہماری مسجد کے بنانے میں تقریباً 40-50% جن کا تعاون رہا، اور ہمارے شہر میں بھی حاجی قسمت ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں پر تو سارے نام کیا ہو چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے تعاون کیا، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے 2.5-3 کروڑ روپے کی مسجد کھڑی ہو گئی۔ جب شروع کر رہے تھے تو پریشان تھے کیسے بنے گی کیسے بنے گی، کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ سب آتے تھے کام آنا۔ میں نے کہا اللہ کا نام لے کے اللہ کا گھر شروع کرو، یہ ختم ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ نے 1 سال میں کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ گزشتہ سال شاید میں نے وہ پرانی مسجد میں آ کر اعلان کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہمارے اس وقت تک مسجد کیا ہو جائے گی؟ بن جائے گی۔ تو اللہ نے لاج رکھ لیا اور مسجد کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی۔ ماشاءاللہ اتنی عالیشان مسجد بن گئی۔ لیکن مسجد کا عالیشان ہونا کافی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، یہ مسجد کا آباد ہونا، کہ اس کے اطراف اور اکناف میں ایسی دعوت چلانی چاہیے کہ فجر میں بھی یہاں پر جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اب نہیں ملنی چاہیے جگہ، فجر میں پوری مسجد بھر جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں یہ مسجد ہماری اتنی بڑی بننا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اتنے سارے گھر میں سارے مسلمان، بچہ، نوجوان، بوڑھا، ہر ایک کو پکڑ کے لاؤ مسجد میں کہ چلو بھائی مسجد میں، کچھ لوگ کھڑے ہو جائے، لوگوں کو اٹھا کر لاوے، اذان ہو وہاں سے اٹھانا شروع کرے، پھر 5-10 منٹ پہلے جا کر اٹھائے، ارے باپ ابھی تمہارے گھر میں سے 4 میں سے ایک بھی نہیں نکلا، چلو باہر آ جاؤ۔ ویسے تو کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں تو کیسے پکڑ کے لے جاتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے گھر میں پکڑ کے لانے کا ایسا نہیں آتا ہے، زبردستی پکڑ کے لانے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اکراہ للدین جائز نہیں، مگر اکراہ فی الدین جائز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہو گیا اس کو زبردستی اطاعت کے اوپر لانا ضروری ہے، کہ ایک بار کلمہ پڑھا تو اب نہیں چھوڑے گا، تول میں آئے چھوڑے گا نہیں، چو کر کے چا کر۔ تول میں آیا ہے، ایک خان صاحب تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، جامن بک رہا تھا رات میں، تو لے کے آئے، تو اس میں وہ کالا کیڑا آتا ہے نا بارش کے موسم میں، تو وہ بھی اس میں آ گیا۔ اب وہ کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے اس کا نمبر آیا اندھیرے میں، تو وہ چوں 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 کرنے لگا، تو وہ خان صاحب بولتے چوں کر کے چا کر تول میں آئے چھوڑے گا نہیں، چوں کر کے چا کر تول میں آیا ہے چھوڑے گا نہیں، ہم تو کہا جائے گا تم کو۔ تو کھا گئے اس کو، وہ بیچارہ چوں چوں کرتا رہا اور انہوں نے اس کی چینچی نکال دیا۔ تو ایسے ہی کہ بھائی مسلمان ہو گیا ہے، چوں کر کے چا کر کچھ بھی کر، مسجد میں کیا کرنا پڑے گا؟ آنا پڑے گا، مسجد بھرنے کی ہم کو، ہم دوسرا کچھ جانتے ہیں نہیں، آہستہ 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 پھر عادت بنے گی۔ تو اس طریقے سے 100% ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نمازی ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ نماز معاشرے میں زندہ ہو گئی، اس کے بعد سب زندہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کیا زندہ ہو گئی؟ نماز۔ ایک مرتبہ امت نماز پر آ گئی، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے لگی خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر قرآن بھی زندہ ہو جائے گا، پھر دین بھی زندہ ہو جائے گا، پھر سب کچھ زندہ ہو جائے گا، ساری فکریں آنا کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ اس لیے 100% ہمارے لوگ نماز پر آ جائے، اس کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت اس میں جو کچھ کام بچا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس مرکز کو، اس مسجد کو، اس پورے شہر کے لیے، پورے ضلع کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے برقرار رکھنے کا ذریعہ بنائے، صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنائے، ہر قسم کے افتراق اور اختلاف سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں اب اللہ کے گھروں کو اپنے اختلاف سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ کے گھروں، اللہ کے گھر میں جھگڑا، یہ تو جھگڑا ختم کرنے کی جگہ ہے، ہم یہیں جھگڑیں۔ کوئی افطاری کے واسطے جھگڑا ہے، کوئی تکبیر کے واسطے جھگڑا ہے، کوئی اذان کے واسطے جھگڑا ہے، کوئی اس کے واسطے جھگڑا ہے۔ ارے بھائی یہ گھر یہ جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں جھگڑے نہیں کیے جاتے، یہاں پر تو اپنی ساری خواہشات کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم ہم کمزور اور ناتواں ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ تو نے ہم سب سے یہ اتنا بڑا مرکز بنا دیا، اے مولا کریم تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اے اللہ جن دوستوں اور احباب نے اس میں ہماری مدد کی ہے، اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ شیخ عبداللہ بلماش کو، اسی طریقے سے لطیف سراج صاحب کو، اور اے اللہ ہمارے اس شہر سے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، اے اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں دین زندہ ہو جائے ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو بھی دین کے لیے فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، دنیا کی تمام طاقتیں اسلام کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی کوششیں کر رہی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں میں اسلام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو رشد و ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے مولا کریم نہتے اور کمزور ہے، اے اللہ پوری بے زمین دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اے اللہ اسرائیل ان ساری دنیا کے سامنے انہیں شہید پر شہید کیا جا رہا ہے، اے مولا کریم اے اللہ انہیں صبر و استقامت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے جیسا ایمان ہم سب کو بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم یہ جنگ جلد از جلد بند ہو جائے اور رمضان عافیت اور خیر و برکت کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کا گزر جائے ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے مولا کریم اس ملک میں بھی نفرت کے لیے جو فضائیں قائم کی جا رہی ہے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو سازش کرنے والوں کی سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حکومت کے برے ارادوں سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے دعوت و تبلیغ کی، ہماری خانقاہوں کی اور ہمارے دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی تعلیمی کام امت کے لیے ہو رہے ہیں، ان تمام کاموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کے لیے تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ عبادت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے رو رو کر مانگنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم ہم نے تیرے در کو چھوڑ کر لوگوں کے دروں کو پکڑا، اے اللہ تو نے ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان تمام جرائم کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم اے ذل جلال والاکرام ہمارے اس بننے والے مسجد کو اور اس مرکز کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم ہمارے نوجوانوں میں دین زندہ ہو جائے، ہماری عورتوں میں دین زندہ ہو جائے، ہمارے بچوں میں دین زندہ ہو جائے، اے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے اس شہر میں رمضان عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فسادات سے ہمارے اس شہر کی، ہمارے اس علاقے کی، ہمارے اس شہر اور اس کے اطراف کی اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے پروردگار عالم اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔